پتہ نہیں صاحب بھی ہیں. اچھا آپ کہہ رہے تھے جی ان کا قول ہے, تو جو دوسری حدیث ہے وہ کن کا قول ہے وہ ذرا بتانا. اور یہاں پہ دونوں اقوال میں یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی بات کی گئی ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے یہ سنا. تو ذرا یہ بتانا کہ حضرت سالم نے تو یہ جو کہا کہ یہ خدا کی قسم یہ ان کے الفاظ نہیں ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز یہ نہیں فرمایا. تو جو جس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کون بیان کر رہے ہیں, وہ ذرا بتانا وہ کون ہے راوی. بڑے بھائی بات یہ ہے کہ آپ بات کر رہے ہیں شرارت کرنے کے لیے, صحیح ہے, تو یار میرے وہ پاس آپ بتانا کے تو لیے تو صحیح ٹائم آپ ہے نہیں ہے. دیکھیں اسکانی صاحب, میں کتنے علمی سوال کیا ہے کہ اس نے کہا کہ یہ سالم کا قول ہے, بلکہ سالم یہ کہہ رہے ہیں اپنے والد سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے, اللہ کی قسم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نہیں فرمایا. یہ بھی کون ہے, ان کے والد جو سالم ہے تو تابع, ان اگر کے آپ انہوں نے ان سے عربی کو ایک پڑھیں گے منٹ تو بھائی, اس میں ایک وہ منٹ باقی دونوں ایک منٹ حدیثوں میں بھائی, وہ کالا ایک رسول منٹ اللہ. بھائی, جی بھائی ایک بولیں منٹ آپ. بھائی, یہاں پہ بھی یہی ہے قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ انہوں نے کہا, ان کے والد نے کہا کہ ہرگز نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہرگز نہیں فرمایا ایسے. ٹھیک ہے, تو اس حدیث میں جی بھی ہے, تو اس حدیث میں سرجن کون صاحب راوی ہے میں ایک وہ ذرا عرض بتا. کروں اگر آپ کی اجازت ہو. نہیں ایک منٹ بھائی, ان کو ذرا بتانے دے پلیز, نہیں میں کیونکہ آپ کی بات کی انہوں وضاحت نے نا تھوڑا سا کرنا چاہ رہا انہوں ہوں نے نا. ایک مربی کی نہیں ایک مکھی پہ منٹ مکھی ماری ہے. سر, اصل ایک میں منٹ بھائی, ایک منٹ معذرت کے ساتھ میں سب کو روک رہا ہوں یار, غلط بات ہے عثمان بھائی, اس طرح یعنی کہ نا آپ غلط کر رہے ہیں. ان کو اپریشیٹ کرو کہ چلو ایک جو ان کے پاس غلطی ہے انہوں نے مانی ہے, اس چیز کو تو اپریشیٹ کرو. کہنے والا تھا کہ بھائی وہ فرقہ بھائی جو ہے نا, وہ عمر بھائی وہ مان چکے ہیں کہ ترجمے میں ہے اور عربی متن میں نہیں ہے. پیر صاحب نے اس کی جو ہے نا وہ تسلی کر لی اور وہ مان گئے کہ ہاں بھائی ترجمہ غلط ہے, ٹھیک ہے, اور عربی متن ٹھیک ہے. تو اب ماشاءاللہ ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں. بات یہ ہے, پھر ایک اور سوال کر لیتا ہوں, عمر صاحب ایک بات علمی سوال اب ایک اور بات کر کرنے لیتا کی ضرورت ہی نہیں ہے. جی اسکانی عمر صاحب بھائی آپ بولیں, میں میوٹ. ایک بات سن لیجیے. آپ نے جو سوال کیا نا کہ آپ لوگوں کی کیا غلطی ہے ترجمے ہے, بالکل آپ کی غلطی نہیں ہے. ترجمے میں واقعتاً یہ لکھا ہوا ہے, یہ بات کو میں مانتا ہوں, یہ بات آپ نے بالکل انصاف کی ہے. دوسری بات یہ آپ جان جائیں یہ ایک فن ہے, یہ ایک علم ہے, صاحب فن کو معلوم ہے کہ بات کیا ہے. ہم تو صرف ایک چیز دیکھ لیتے ہیں پر اسی پر ایک عقیدہ بنا لیتے ہیں. بھائی ایسا نہیں ہے, بلکہ صاحب فن کو معلوم ہے کہ کیا ہے. اب ایک علمی بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اس کو جان جائیں. علمی بات وہ یہ ہے کہ کیا احادیث باللفظ ہیں یا بالمعنی. یعنی باللفظ کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ نبی نے فرمایا, جو الفاظ نبی کے تھے بالکل وہی ہے صحابی نے بیان کیے, یا بالمعنی ہے صحابی نے اپنے لفظوں میں بیان کیا. آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ جو عبادات اور احکام اور دعاؤں پر مشتمل باتیں ہیں, عبادات, احکام, حلال, حرام, وہ ہیں باللفظ. لیکن جو باقی باتیں ہیں جس طرح سے ابھی بات کی جا رہی ہے وہ باللفظ نہیں ہیں بلکہ بالمعنی ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ بات وہی ہے, لیکن آپ دیکھیں گے کہ ایک راوی, ایک صحابی اپنے لفظوں میں بیان کر رہا ہے, دوسرا صحابی اپنے لفظوں میں بیان کر رہا ہے. مثال کے طور پر اسی کو دیکھ لیجئے, حضرت عیسیٰ کے بارے میں ایک حدیث میں یہ ابھی جو آپ بتا رہے ہیں احمر آیا, احمر, لیکن دوسری حدیث میں بخاری کی ہی ہے, بلکہ وہاں پر کیا آیا, ربعۃ احمرن, ربعہ ایک چوتھائی, ایک چوتھائی. دیکھیں ربعۃ احمرن, یہاں احمر آیا, اور ترجمے میں کیا, نہایت ہی سرخ, بلکہ یہ نہایت ہی سرخ اپنی طرف سے ہے, یہاں صرف سرخ آیا. لیکن دوسرے صحابی کیا بتا رہے ہیں, نبی کے الفاظ جو تھے وہ یہ تھے ربعۃ احمرن, ربعہ یعنی ایک چوتھائی اس میں گندمی کلر کے تھے, سرخی مائل تھے, ایک چوتھائی, ایک دم نہیں احمر نہیں, ڈائریکٹ احمر نہیں. تو یہ ہے وہ باتیں کہ صحابی اپنے مفہوم میں وہ بات بتا دیتے ہیں, دوسرا صحابی کچھ الفاظ جو نبی علیہ السلام کے ہیں, کچھ الفاظ وہ مفہوم ایک جوہر بتا دیتے ہیں, لیکن وہ احادیث جو احکام, حرام, حلال, دعائیہ الفاظ پر مشتمل ہیں وہ ہیں باللفظ, باقی احادیثیں ہیں بالمعنی. یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا یہ بات یا نہیں؟ جی اسکانی صاحب بالکل سمجھ آ گیا.
تو ایک سوال کر سکتا ہوں؟ ہاں کیجیے. جی اسکانی بھائی دیکھیں، اگر کسی نے، یہ تو ہم صرف ایک حدیث کی بات کر رہے تھے نا، اس حدیث کے نمبر کی جو ہمارے سامنے تھا جس پہ آپ نے ایکسپلین کر دیا. اگر آپ صرف گندمی رنگ لکھ کر اس صحیح بخاری میں سرچ کریں گے ان اپلیکیشنز میں، تو لا تعداد احادیث آتی ہیں، لائک ایٹ لیسٹ 10 سے زیادہ آتی ہیں، ٹھیک ہے، جس میں اس گندمی رنگت کو لیا گیا جگہ جگہ پہ سیم حدیث کے اندر. تو پھر اس کا فائدہ کون اٹھا گیا؟ مطلب اگر تو جماعت احمدیہ نے فائدہ اٹھانا تھا تو پھر یہ اپلیکیشنز بنانے والا کوئی احمدی تو ہے نہیں ہے. ان ساری اپلیکیشنز کو آپ کے علماء نے ہی سرٹیفائی کیا ہوا ہے، تو ظاہری بات ہے کچھ دیکھ کے انہوں نے سرٹیفیکیشن دی ہوں گی کہ اپلیکیشن جینون ہے، اور ہر تعلیم حاصل کرنے والا جو مسلم ہے وہ ان سے تعلیم حاصل کر سکتا ہے. تو آپ دیکھیں نا کہ ہم لوگ اس حدیث کو اپنی فیور میں یوز کرتے ہیں کہ جو آنے والے عیسیٰ تھے وہ براؤن سکن ہوں گے اور ان کے اس طرح بال ہوں گے جو لٹکے ہوں گے، اور یہ وہ سارا یہ ہم لوگ اپنے ریفرنس میں یوز کرتے ہیں، اور یہ ہمیں فائدہ دیتے ہیں یہ براؤن سکن. تو آپ لوگ پھر اس کو ریموو کروائیں. اگر آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر حدیث میں عربک میں اگر وہ چیز اویلیبل نہیں ہے تو پھر تو آپ لوگوں کو کوئی کرنی چاہیے. اچھا بس یہی تھا. اس کا جواب دیجیے بھائی. آپ کون سا ایپ استعمال کر رہے ہیں؟ میرے پاس ملٹیپل ہیں اسکانی بھائی. موبائل میں اسلام 360 بھی ہے، اور وہ اور بھی کچھ ہیں ایک تو. کون سے اور کون سے؟ وہ sunna.com اور ایک اور ہے ویب سائٹ، پتہ نہیں کون سی، وہاں سے. تو میں اصل میں مجھے جب بھی کسی چیز پہ پرابلم ہوتی ہے نا تو میں بائی ورڈنگ اسے سرچ کرتا ہوں، اور پھر وہ جہاں سے بھی ریفرنسز نکلتے ہیں اسے ملٹیپل جگہ سے اسے میں ٹیلی کر لیتا ہوں. اگر 3-4 جگہ سے وہ مل جاتی ہے چیز ایک ہی ورڈنگ کی تو پھر میں اسے مان لیتا ہوں. اس کے علاوہ تو کوئی ہے نہیں. لیکن یہ جو ایپ آپ پڑھ رہے ہیں، کیا ان ایپ میں وہاں اس کی تشریح بھی ہے محدث کی؟ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر قرآن مجید آپ پڑھ رہے ہیں، ایک تراجم والی ہے اور ایک تفسیر والی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جی اس ایپلیکیشن میں اگر آپ ورڈ پہ کلک کریں گے تو آپ کو ورڈ کا مطلب تفسیر ہر چیز بتائے گی، آیت کا بھی بتائے گی، ہر چیز کا بتائے گی. ورڈ کی بات میں نہیں کر رہا. حدیث آپ کے سامنے آ گئی، ترجمہ بھی اس نے کیا، نیچے یہ لکھا ہوا ہے، تشریح لکھا ہوا ہے کہ تشریح یا تفسیر ملے گی. اگر آپ مجھے 30 سیکنڈ دے دیں تو میں پیچھے جا کے دیکھ لیتا ہوں. ہاں دیکھ لیجئے، اسی حدیث کو دیکھ لیجئے جس میں لفظ احمر آیا. جی 3441 کو ہی دیکھ لیجئے. اچھا اسکانی صاحب اگر یہ کہتے ہیں کہ گندمی رنگ اور سرخ و سفید ایک جگہ پہ گندمی رنگ، تو 2 عیسیٰ علیہ السلام مانے جائیں گے. ایک وہ کہ جو عیسیٰ ابن مریم، ایک وہ جو آنے والا. اچھا تو ظاہری بات ہے حلیہ مبارک جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی تابعی بتا رہے ہیں، صحابہ سے انہوں نے سنا پھر آگے بتایا. تو انہوں نے استدلال یہ کیا کہ 2 ہیں. اب اگر ان کا استدلال لیا جائے تو پھر ان کے جو صحابیوں، مرزا صاحب کے جو صحابیوں نے بتایا، پھر اس سے بھی 2 مرزا قادیانی بنتے ہیں. وہ کیسے؟ ذکر حبیب میں مفتی صادق جوتیوں کا غلام وہ بتاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ یہ باب 2 میں ذکر حبیب کتاب ہے، کہتا ہے کہ آپ کا رنگ سفید و سرخ، رنگ سفید و سرخ گندمی تھا، اور چہرہ بہت سرخ ہوتا تھا. آپ کی ریش مبارک مہندی سے رنگی ہوئی، چہرہ بھی سرخ اور چمکیلا. ٹھیک ہو گیا. اب دوسری جگہ پہ حیات طیبہ لکھتا ہے دوسرا صحابی، حیات طیبہ میں وہ کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے آپ کا رنگ گندمی اور نہایت ہی اعلیٰ درجہ کا گندمی، یعنی کہ بہت زیادہ گندمی، لیکن سرخی جھلک مارتی تھی اور سفیدی جھلک مارتی تھی. اب یہاں پہ سفیدی بھی ہے، سرخی بھی ہے، اور نہایت گندمی بھی ہے. اب 2 مرزا قادیانی ان کو ماننے پڑیں گے. صحیح بات ہے. جی میں اس کا جواب دے دیتا ہوں اسکانی بھائی. وہ میں نے کھول کے دیکھا ہے تو کسی بھی حدیث پہ نا، جی اگر آپ حدیث پہ جا کے مور، وہاں پہ 3 ڈاٹس ہیں، اگر آپ مور پہ کلک کرتے ہیں تو وہاں پہ ریفرنسز پہ کلک کرتے ہیں تو وہ اس کی وہ تشریح نکالتا ہے تھوڑی سی. تو ہاں پڑھیے اسی حدیث کا تشریح پڑھیے.
जो 441 जो आपने कहा, इसका पढ़िए तशरीह क्या लिखा हुआ है। जी जी, एक सेकंड अस्कानी भाई, एक छोटा सा जवाब दे दूं। ये बड़े भाई ने नीचे एक सवाल पूछा है, तो वो मैं भी जब बुखार होता है ना मुझे, तो मेरा मुंह कभी लाल हो जाता है, कभी पीला हो जाता है, कभी ब्राउन हो जाता है। वैसे मैं वाइट हूँ, ठीक है, तो वो जो धूप में ज़्यादा देर रहते हैं तो तब भी स्किन कलर चेंज हो जाता है। तो सवाल वो करें जो किसी, वो अब जाहिर बात है, अगर किसी दो बंदों ने फर्क यानी टाइम कि पे मुझे आप ये देखा कहना होगा तो चाहते एक हैं कि कहेगा, मिर्जा साहब, सुन लेना भाईजान, दो बंदों ने अगर मुझे फर्क टाइम पे देखा होगा, एक ने क्रिकेट खेलते देखा हो, वो कहे जी उमर जोन्स है, वो ब्राउन कलर का है, और एक ने मुझे नॉर्मल वर्किंग आवर्स में देखा हो, वो कहे जी उमर चिट्टे रंग का है। ठीक है, तो यही तो हम बता रहे हैं कि जब चुटिया निकाला हुआ था तो देखा कि चुटिया निकाली हुई है, जब देखा कि सीधे बाल हैं, चुटिया नहीं निकाले हुए, तो कहा कि सब तो शार। यही तो आपको बिल्कुल नहीं, समझा मैं रहा था आपके साथ तो अग्री कर रहा हूँ। वो अब बड़े भाई जो सुनिए ना, शरारत जब के लिए ईसा नीचे सवाल अलैहिस्सलाम पूछ आएंगे रहे ना हैं तो वो ना, तरोताज़ा उनका मैं कह रहा हूँ। ऐसे आएंगे जैसे अभी नहाए हुए हैं, उनके चलो वो जब बालों से आएंगे भी तो फिर वो आएंगे ना, वो तो आएंगे तो वो सो बिस्मिल्लाह, हाँ, तब वो सुर्ख सफेद होंगे। ठीक, अब आप वो मान लें कि देखेंगे एक ही तब। ईसा लेकिन अलैहिस्सलाम अभी है। मैं, अब आप माने, बड़े भाई आपने खुद तस्लीम किया कि जब बंदा नॉर्मल होता है, फ्रेश होता है, तब और होता है, जब बंदा क्रिकेट खेल रहा होता है या बीमार होता है, रंग और होता है। तो ईसा अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ लाएंगे ना, तो हदीस में है ना कि उनके बालों से वो कतरे भी टपक रहे होंगे जैसे अभी नहाए हुए हैं, यानी कि वो फ्रेश हैं, तो उस वक़्त वो सुर्ख़ो सफ़ेद जी नज़र बात आ है रहे होंगे। ठीक हो गया। साहब, तो ईसा अलैहिस्सलाम, बात यह है ईसा कि इब्न मैं मरियम नज़ूल वफ़ात एक ही है। ईसा का कायल हूँ। मेरी नज़र में ना कोई नया आना ना पुराना है, मैं बात वफ़ात ईसा हुलिया का की कायल हो हूँ, रही लेकिन है, मैं बात साथ, हुलिया की हो जी रही जी, है। तो हुलिया की हो रही है। तो आप जिस हाँ, तो ईसा अलैहिस्सलाम को लेके आना चाह रहे हैं, अच्छा, मैं अभी आप वो हदीस वफ़ात बयान करने लगे थे, हदीस बयान करने लगे थे, आपकी जो लॉजिक है ना, एक चलें बाद में बात करेंगे, जो आप बात कर रहे थे वो कर लें ज़रा, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। नहीं नजब भाई, आप भी हल्के हो लें, कोई मसला नहीं है, आप भी आ जाएं, कर लें बात, कोई मसला ये नहीं। आप करें बात, आप माशाल्लाह अच्छी बात कर रहे हैं। अच्छा, अस्कानी भाई ने कहा था कि उसको, एक मिनट, लेकिन इनकी एक बात से मैं डर गया हूँ। इन्होंने कहा है कि मैं ना नए नबी के आने का कायल हूँ ना पुराने के। काफी सारे हैं जो कुरान पाक की आयत के मुनकिर हैं, जहाँ पर लिखा हुआ है कि कुर्ब क़यामत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा और सारे अहल किताब जो हैं वो उन पर ईमान लेकर आएंगे। जियो को कुड़कुड़ू, क्या बात है आप। कहीं नहीं लिखा हुआ भाईजान यहीं पे अहले कि किताब क़यामत के आपस में करीब जो लड़ते उनसा किसी, रहेंगे, ईमान, हाँ, ये अहले कहीं किताब पे तो नहीं लिखा आपस हुआ में कुरान लड़ते मजीद रहेंगे। में कि कोई क़यामत के करीब वापस नहीं, ये उतरेगा। आप भाई नहीं, क़यामत कोई ये रेफरेंस नहीं इनकार है। करने वाले काफी हैं। आप जैसे पता नहीं आप अहमदी हैं या जी जी, आप मैं तो अहमदी हूँ, लेकिन ये कुरान मजीद से आप कहीं से भी प्रूफ नहीं कर सकते। अहादीस से आप ज़रूर प्रूफ करेंगे, लेकिन क़यामत से उधर से कुरान पाक से नहीं कर सकते। भाई आप अगर कुरान का, अगर हदीस का इनकार करें तो उसमें से आप जैसे कुरान पाक का इनकार कर रहे पहला हैं। टॉपिक तो क्लोज हो लैन दो यार, प्लीज एक सेकंड सिर्फ, बाद चुम कर लेना, पहला टॉपिक क्लोज हो लैन दो। हदीस बड़ी इंटरेस्टिंग है और ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਲਾਇਲ ਵੀ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ है, प्लीज। समझना बड़ा यार, आप जबरदस्त। सरकारी मुसलमान एक एक करके बात नहीं कर सकते, लो जी, ए भी उठ गए जी। ये बात है। अच्छा नहीं अस्कानी भाई, जिस तरह की ट्रांसलेशन और जिस तरह की एक्सप्लेनेशन आप कह रहे हैं, जिस तरह किसी भी आयत की लिखी हुई होती है, वो वाली वो लंबा मजमून नहीं है, वो नॉर्मल सा है, बस वो रावियों के बारे में लिखा हुआ है, रावी के बारे में लिखा हुआ है, वैसे नहीं है। हाँ, तो यही बात मतलब है। जो बुक से अगर हमें जो नॉलेज मिलेगा ना, वो एप्लीकेशन पे वो वाला नॉलेज नहीं है। नहीं मिलेगा। बात यह है कि एक ये है कि कुछ ऐप्स बनाए गए हैं, उनमें अहादीस लाए गए हैं और उनका तर्जुमा किया गया है। हो सकता है कि किसी रावी का, हो सकता है किसी अल्फाज के मतलब वो आपको अलग से मिल जाएं, लेकिन उस हदीस की मुकम्मल वजाहत तफसीर नहीं है। लेकिन बाज़ मुहद्दिसीन ने वो जब हदीस ले आए फिर उसकी वजाहत भी की, और बाज़ ऐप में आपको वो हदीस भी मिलेगी और वो मुहद्दिस की तहकीम और वजाहत भी मिलेगी, तो वहाँ आपको पूरा बात समझ में आएगा। जिस तरह से कुरान मजीद आपको मिलेगा कि बग़ैर तर्जुमे के हैं,
ایک قرآن مجید آپ کو ایسا ملے گا کہ اس میں صرف ترجمے ہے، ایک قرآن مجید آپ کو ایسا ملے گا کہ اس کے چھوٹے سے تھوڑے سے اس کی تفسیر ہے، ایک ہے کہ مکمل اس کی تفسیر ہے۔ تو اس طرح کے معاملات ہیں بھائی جان۔ اچھا اسکانی بھائی، یہ حدیثوں کے ترجموں میں فرق ہونے کی وجہ سے اگر کوئی اپنا عقیدہ بنا لیتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات و حیات کا، تو کیا اس سے کفر صادر ہو جاتا ہے؟ نہیں، احادیثوں میں تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ وفات پا گئے ہیں نا، تو وہ عقیدہ کہاں سے بنا لے گا؟ بات یہ ہے نہیں، یہ جس طرح رنگت پہ ہم لوگ اختلاف لے کے بیٹھ گئے ہیں، تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کہیں کہ براؤن سکن نہیں ہے، میں کو براؤن سکن ہے، تو اس سے کفر تو صادر نہیں ہوتا کسی پہ بھی۔ نہیں، یہ تو کفر اور اس کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے لا علمی کا مسئلہ ہے۔ بالکل لا علمی کا مسئلہ، میں مانتا ہوں اس بات کو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، آپ کی وسعت اتنی تھی، آپ کی معلومات اتنی تھی، تو آپ اس پہ یقین کر رہے تھے، تو اس پہ کفر والا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جب بات واضح ہو جائے پھر بھی آپ ڈٹ جائیں تو پھر یہ غلطی ہے، کفر والا مسئلہ نہیں ہے، یہ غلطی ہے، یہ پھر ضد ہے، پھر اس پہ اللہ پاک کی مرضی۔ نہیں، وہ تو ہاں، وہ ظلم ہے، وہ اس بات کو میں مانتا ہوں کہ وہ ظالم ہوتا ہے کہ جو بات کھل کے سامنے آ جائے اور پھر اس کو نہ مانے، وہ ظالم ہے۔ یہ نا تمام احادیث، یہ تمام احادیث ٹھیک ہے اسکانی صاحب، ان کو بتائیں کہ تمام احادیث ٹھیک ہیں، ترجمہ بھی ٹھیک ہے، ہمارے نزدیک ترجمہ بھی ٹھیک ہے، لیکن بیان کرنے کا جو بیان کرنے والا جو ہوتا ہے نا، اس کی مراد کیا ہوتی ہے وہ بھی دیکھی جاتی ہے۔ جو ترجمہ کر رہا ہے نا، اس کو پتہ ہے میں ترجمہ کر رہا ہوں، مجھے اس کی معنی، مفہوم، مراد، تفسیر کیا ہے۔ جیسے آدم، جیسے اسمر جو ہے، اس دونوں کا جو معنی ہے وہ گندمی رنگ لیا جاتا ہے، لیکن اس سے مطلب اس کی مراد یہ بھی نہیں ہوتی کہ کالا یا سانولا، ٹھیک ہے۔ کوئی بندہ سرخ رنگ یا سرخ و سفید کہہ دیتا ہے، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا کہ سفید جیسے وائٹ کلر ہے، اس کی مراد کیا ہوتی ہے وہ تو ترجمہ کرنے والا جانتا ہے اس کو۔ تراجم سارے ٹھیک ہیں، لیکن آپ اس کو جس نے کیا ہے اس کا معنی مفہوم نہیں لیتے۔ اس کی اور بھی بہت سی جگہوں پہ آپ کو مثال انہی احادیث کتب سے مثال دے سکتے ہیں ہم۔ اور جو راوی بیان کرتے ہیں، جیسے ابھی اسکانی صاحب نے بیان کیا، جب راوی بیان کرتے ہیں نا تو وہ اپنے الفاظوں میں بیان کرتے ہیں، تو ان کی مراد، ان کی تفسیر، مفہوم وہ بہتر جانتے ہیں، تو ان کے بیان کرنے میں بھی کوئی تضاد نہیں ہے۔ جی اسکانی صاحب۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ جی عمر بھائی، میرا ایک سوال ہے، اگر اجازت ہو تو کروں۔ جی، آپ نے کہا کہ میں جو ہے نا حیاتی عیسیٰ کا قائل نہیں ہوں، میں وفاتی عیسیٰ کا قائل ہوں، تو وفاتی عیسیٰ پر آپ کیوں قائل ہے؟ کن دلائل کی بنیاد پر آپ جو ہے نا وفاتی عیسیٰ کے قائل ہیں؟ اگر ان میں سے آپ 2-3 دلیلیں بتائیں۔ جی، میں پتہ کہ میں 2024 میں رہ رہا ہوں، میں 1024 میں نہیں رہ رہا، تو میں میں ہر طریقے سے دیکھتا ہوں کہ ایک بشر جو سا وہ مطلب اس میں کیا کیا خصوصیت ہوتی ہے کسی بھی بندے میں، کہ وہ کہاں کس لیول تک جو سا وہ زندہ رہ سکتا ہے۔ باقی یہ کہ قرآن سے آف کورس وہ جو ریفرنسز آپ لوگ دیتے ہیں آسمان پہ جانے کے، انہی ریفرنسز سے جو میں انہیں وفات یافتہ مانتا ہوں۔ اچھا، کیسے ہم کون سا؟ ایک منٹ سر، میں بات کرتا ہوں جی، کون سے جی؟ کیونکہ میرے ذہن میں نہیں ہے کہ ہم کون سے ریفرنس دیتے ہیں نا، تو آپ جو ہم ریفرنس دیتے ہیں اسی سے جو ہے نا آپ وفاتی عیسیٰ کا قائل۔ آپ نے 2 باتیں کہی، ایک ہم جو ریفرنس دیتے ہیں، ایک بات، دوسری بات آپ 2024 میں رہتے ہیں، سائنس اینڈ بک آف اللہ، جو ہے نا دونوں چیزوں سے یہ وفات عیسیٰ جو ہے نا ثابت کر لے۔ پہلے آپ جو ہے نا جو ہم ریفرنس دیتے ہیں اس سے ثابت کر لے، پھر بعد میں دوسری بات پر آتے ہیں۔ جی، میں اس کے لیے آیا نہیں تھا، اور میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں ویسے آیات، وہ جو سورہ، 1 منٹ رکنے میں سورہ نکال لوں۔ اچھا، ویسے 2024 میں یہ جو قرآن میں لکھا ہوا ہے نا سر کہ 1 منٹ سر پلیز، وہ ان کو نکالنے دیں، میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں کہ آسمان اوپر کا جو ٹائم ڈیفرنس ہے اور نیچے ٹائم ڈیفرنس ہے نا، نہیں خیر وہ بات کی بات ہے نا سر، وہ اس کی طرف بعد میں آتے ہیں۔ 1 منٹ، خیر ہے، ان کو ریفرنس نکالنے دینا، تو تاکہ ان کو جو ڈاؤٹ ہے وہ بھی کلیئر ہو جائے، اور وہ کون سے دلائل وہ جو ہے نا وفات عیسیٰ پر دے رہے ہیں، اور اس سے وہ لوگ استدلال کیسے کرتے ہیں ہمیں پتہ چل جائے گا۔ باقی یہ 2024 ہے،
تو ہم تو مجھے بھی پتہ ہے، لیکن سر اصل میں عمر بھائی کو ہم جو ہے نا گائیڈ کر لیں گے نا، شاید ان کو کسی نے غلط بات بتائی ہو، تو جیسے کہ آج جو ہے نا ماشاءاللہ احادیث کا جو معنی ہے وہ پیر صاحب نے ان کو بتا دیا اور وہ ایگری کر چکے ہیں ماشاءاللہ. اللہ نے ان کے دل میں بات ڈال دی ہے کہ بھائی راوی کے جو الفاظ ہے وہ مختلف ہو سکتے ہیں، تو اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، اور نہ جو ہے نا ان احادیث کی بنیاد پر آپ یہ استدلال کر سکتے ہیں کہ 2 عیسیٰ یہاں ہیں. پہ میں یہاں پہ ایک اور چیز بتا دوں. آلریڈی اسلام 360 جو ہے پیر صاحب اس پہ آلریڈی آبجیکشن ہے. اچھا، یہ جو جی عمر میں بھائی. پیر صاحب کی رسپیکٹ کے ساتھ جو پیر صاحب نے باتیں بتائی ہیں، یہ چیزیں میں پہلے ہی جانتا ہوں، کیونکہ میں نے ریفرنسز دونوں جگہ سے دیکھے تھے، بک سے بھی اور ایپ سے بھی. تو باقی ہے کہ میں یہاں پہ کچھ ماننے یا انکار کرنے نہیں آیا تھا، میں صرف وہ کیسر بھائی نے کال پہ لیا تھا، تو اسی بہانے پیر صاحب سے خیر اسلام دو. دیکھیں آپ نے انکار بھی نہیں کیا تو، لیکن بہرحال آپ ایگری نہیں، ہوئے، ہم میں جی ایز اے رسپیکٹ میں پیر صاحب کی بات کو مانتا ہوں، لیکن میرے پاس اسٹل ابھی میں گھر جا کے I'll have a look as well، کہ کیونکہ مجھے اس عربی کے ورڈز جو ان سے ہیں میں اسے دوبارہ ایک دفعہ دیکھوں گا. تو کوئی لیکن بات نہیں، آپ فور جو ہے دا نا ٹائم پھر آ جائے کچھ بھی ڈاؤٹ ہو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی آپ ہمارے میں لیے ادھر ہی ہوتا ہوں. اچھا، دوسرا یہ کہ وہ جو سورہ نساء کی آیات ہیں 157 آنورڈس، تو اس میں جو آپ قالوا ما صلبوا ولكن ایک منٹ سر، شبه لهم. آپ ان کو پڑھنے دیں سر پلیز. جو بل رفع اللہ علیہ، جس کا آپ وہ ترجمہ کرتے ہیں نا کہ نہیں، زندہ پوری آیت آسمانوں میں اگر آپ اٹھا پڑھ لیا. لیں تو آسانی ہوگی نا، شروع سے لے کر آخر تک. جی میں پیچھے جاؤں گا تو میں آیت نہیں پڑھ سکتا، اتنے تو آپ بھی سمجھدار ہیں. جی کیسر بھائی آپ ادھر آیت لگا سکتے ہیں تاکہ یہ اس کا آیت اور ترجمہ پڑھ لے. میرے پاس ترجمہ اسلام 360 والا ہے، آپ کو پسند نہیں آئے گا. نہیں خیر کوئی بات نہیں، آپ وہ آیت یہاں پر لگا لیتے تو آیت پڑھ لیں گے، پھر اس کا ترجمہ میں کر لوں گا، کوئی بات نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ میرے سامنے اگر آپ بین بھی بجا دیں گے نا، تو میری نظر میں پھر بھی حضرت عیسیٰ وفات یافتہ ہی ہیں، کیونکہ میرا نہیں بیم بجانے کی تو سر کوئی مسئلہ نہیں. آپ صرف فورس نہ کریں ہمارا شاہ جی، فورس نہ کریں، ٹھیک ہے، ان کی مرضی ہے. سر نہیں فورس نہ کریں. ہاں، جو چیز ان کی تھی. لیکن آپ میری اگلی بات بھی سمجھ لینا کہ جی آپ ایک نبی کے آنے کے قائل ہیں، لیکن میں کسی کے بھی آنے کا قائل نہیں ہوں، یہ بھی فرق ہے. سر وہ تو آپ نے بتا دیا، مطلب یہ کہ یہ بات آپ نے بڑی خطرناک کی ہے میرے پیرو مرشد. بہت زبردست بات کی آپ نے. یہ بات بھائی آپ 2 دفعہ کر دیتے ہیں، اس میں وضاحت کر دیں. السلام علیکم عامر بھائی. السلام علیکم عامر بھائی، کیا حال ہے؟ اللہ ہی کرے گا قیامت والے دن. میں تو پلیز تھوڑی سی وضاحت پلیز. جی میں کہہ رہا ہوں وضاحت اللہ یہی کرے گا، کیا اللہ تعالیٰ ہی کریں گے قیامت والے دن. میں I'm still a student. کل کو میرا اگر پھر کوئی موقف بدل گیا اور کسی اور براڈ پہ آپ نے مجھے دیکھ لیا کہتے ہوئے کہ میں کسی کو رسول یا نبی مان گیا ہوں، کسی کو آنے والا مان گیا ہوں، تو کل آپ میری ریکارڈنگ یہ چلا رہے ہوں گے. لیکن فور دا ٹائم بینگ میری ابھی اس وقت تک بس جو آپ کا ہے نا وہ بتا دیں پلیز، کیونکہ میں جی میرا یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ان سے ہیں وفات یافتہ ہیں، اور نہ کوئی نیا نہ کوئی پرانا جو ان سے کوئی بھی نہیں آئے گا. دیٹس اٹ. جسے آپ نام ختم نبوت کا دے دیتے ہیں تو میں ایمان ہے میرے. رسول اللہ کے بعد کوئی بھی کسی بھی قسم کا نبی نہیں آئے. بالکل جی بالکل، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بالکل آخری تھی. کوئی ایسا نبی نہیں آئے گا، کوئی بھی نہیں آئے گا کہ جو کوئی شریعت لے آئے، کوئی بک لے آئے، کسی کوئی چینجنگ کر دے. اٹس فائنل، اٹس اوور. میں کہہ رہا ہوں ان کو پیر اسکانی بھائی سے بات کرنے میں، اگر وہ ان سے کر رہے تھے نہیں کر نہیں. السلام علیکم عامر بھائی. میں بس وہ ایک حدیث پہ بات ہو رہی تھی اسکانی بھائی سے، تو ہو گئی ہے، بس میں تو اجازت چاہ رہا تھا. یہ بس یہ شرارتی بھائی سارے کچھ نئی باتیں کرنا چاہ رہے ہیں. عمر صاحب میں نہیں ہوں. ایک تو میں نے شرارتی کو کہا رہا ہے کہ جو بندہ ماحول کو خراب کر رہا ہے، کسی بندے کو زچ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، شرارت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کا کوئی کام نہیں ہے.
नीचे बैठ के जी, बाकी आप सब लोग अपनी अपनी जगह पे काम कर रहे हैं इस्लाम के लिए, तो सबको मेरी तरफ से सलाम है और अपना अपना ख्याल रखें। और इंशाल्लाह कहीं पे अगर कोई मुझे रेफरेंस चाहिए हुआ तो आई ज़रूर टॉक टू यू गाइस इंशाल्लाह। ठीक है भाई, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, अल्लाह हाफ़िज़। अप्रिशिएट यू मैन। सवाल करना पता नहीं काफी शरारत बन गया। आम तौर ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਿਕ ਆਊਟ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫੋਰਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਕ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। नजफ भाई मेरी कोई बात फोर्स करने वाली नहीं थी, मैं सिर्फ उनसे बात पूछी थी, कोई फोर्स नहीं उन्होंने मैंने की। ਉਹਨੂੰ ਨੱਕ ਨਾਲ ਲੀਕਾਂ ਕਢਾਣੀਆਂ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਲਾ ਇਹ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੱਦ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰਿਐਕਟ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਮਜ਼ਾਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਲੇਕਿਨ कोई बंदा सिंपल सवाल पे करता है, तुसी उन्होंने नक नाल लीकां कढाण लगे, ये मान गया, ये हो गया, जिस तरह ट्रुथ सीकर नहीं करता। अब आप मान गए हैं, अब आप मान गए हैं कि ये हो गया है। ये लोग नुकसान देने हर पासे हर जगह दे उत्ते लोग नुकसान दे। अल्लाह इन्हां नूं हिदायत दे। आमिर यार भाई कोई बंदा पुछण लगे है, दूजा करन लगे है, समझाण लगे है, तुसीं चुप करके सुनो। चार बंदे एक बंदे नाल गल करन, गल रह जाती है। बाहर आना मैं नहीं, उन्होंने कोई बहस होई नहीं है। मैं सिर्फ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਗੈਸ ਹੀ ਤਾਂ ਕੱਢਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦੀ। किन्नों गैस चढ़ी? ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਮਰ ਭਾਈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਉਹਨੇ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਰਾਹੇ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਏ ਬੰਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹਦੀਸ ਦਾ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਹਦੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੁਲੀਏ ਬਿਆਨ ਹੋਏ ਨੇ। जी ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਨੱਕ ਨਾਲ ਲੀਕਾਂ ਕਢਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ मान गया भाई मान गया। बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही आमिर भाई। उस हदीस को ये बहुत ज़्यादा बयान करता है, वो जो तलत नाम का बंदा है ना, जो उसकी बरात पे बैठा होता है नादिर की, वो इस हदीस को बहुत ज़्यादा बयान करता है। मैंने कम अज़ कम भी 10 दफ़ा उसके मुंह से ये हदीस सुनी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो रंग बताए हैं। एक ईसा इब्न मरियम जो है वो सुर्ख और सफ़ेद वाले, और एक गंदमी रंग वाले। सुर्ख और सफ़ेद वाले कुरान की रूह से फौत हो गए, गंदमी वाले जो थे वो मिर्ज़ा साहब है। ये बात वो बड़ी दफ़ा करता है। तो आज हमने इन तीनों हदीसों को बड़े गौर से जायज़ा लिया, और उस बंदे ने अपनी तहकीक भी की हुई थी। बहरहाल पीर अस्कानी साहब आपको पता है हदीस के तो मास्टर हैं, तो उन्होंने बड़े अच्छी तरीके से समझाया और बड़ी ही अच्छी गुफ्तगू रही। मैंने वो पूरी बात फिर अस्कानी भाई की नहीं सुनी, थोड़ा सा मैंने सुना। वो बता रहे थे कि एक हदीस बिल लफ्ज़ होती है, हदीस बिल मानी होती है। लेकिन वैसे भी ये जो दो हदीस है ना, एक में ख्वाब का जिक्र है जिसमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख्वाब में देखा था एक मुअम्मर शख्स को, एक बुज़ुर्ग आदमी को। अगर मुअम्मर शख्स वही हो जिसको पहले महराज के मौका पर आपने देखा, तो अगर हुलिये में थोड़ी बहुत तब्दीली भी आ गई हो, रंगत तब्दील हो गई हो या बालों में कोई तब्दीली, पहली बात तो ये कि ये ऐसा है नहीं जिस तरह वो बयान कर रहे, ये हदीस बिलमानी है। लेकिन अगर उसमें कोई एक आध लफ्ज़ आगे पीछे भी हो जाए, लफ्ज़ में फ़र्क भी हो, हुलिये में थोड़ा बहुत फ़र्क भी हो, तो वो तो वहाँ पर उम्र का भी फ़र्क है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने महराज के मौका पर जो सैयदना मसीह को देखा है तो 33 साल उम्र थी तारीख़ के मुताबिक जब ये वाक़या हुआ है सलेब वाला वहाँ पर। तो उनकी बिल्कुल यंग एज थी, शादी भी नहीं हुई थी, 33 साल की उम्र बताई जाती है। और बाद में आपने ख्वाब में देखा एक शख्स को कि एक बूढ़ा आदमी है, वो किसी के कंधों पर, दो लोगों के कंधों पर हाथ रख के तवाफ़े काबा कर रहा है, ऐसा ही है ना। ख्वाब में वो देखा, मान लीजिए कि वो दुरुस्त है, बिल लफ्ज़ भी अगर हदीस हो तो भी उसमें कोई दोष खास नहीं है, दोष खास नहीं है।
खामखा से धोखा देने के लिए लोग नहीं, सिर्फ गंदमी रंग उस हदीस में तर्जमे में गंदमी रंग लिखा हुआ है, लेकिन जो पीर अस्कानी साहब ने पढ़ा है ना, एक एक लफ्ज पढ़ा है, मतन में वो लफ्ज मौजूद नहीं। ये बात मेरी पीर अस्कानी साहब के साथ 2-3 दिन से चल रही है, तो हमने सारी हदीसों को देखा। आज वो बंदा आके कहता है जी आप जो हदीस पढ़ रहे हैं ये वाली भी पढ़ें, वहाँ पे मौजूद है। जब हमने पढ़ा तो वहाँ पे मौजूद था, लेकिन पीर अस्कानी साहब ने जब उसका मतन दोबारा पढ़ा तो मतन में फिर वो मौजूद नहीं है, वहाँ पे गंदमी रंग का कोई जिक्र नहीं। ये जट साहब भी आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जट साहब। आमिर भाई अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ इख्तलाफ ना इसमें पाया जाता है कि वो जो हज़रत सालम ने भी बयान कर दिया उनके वालिद से कि सुर्ख नहीं थे, सिर्फ सुर्ख नहीं थे बस, बाकी सारी जगहों पे बिल्कुल ठीक है, और हदीस में ही उसका हमें जवाब मिल गया और कोई दो होलियाँ नहीं है। सिर्फ इख्तलाफ पाया जाता है, वो उसकी इख्तलाफ की वजह जो है वो सिर्फ वो बुखारी में ही 3441 में भी वो उन्होंने बयान कर दिया, बाकी कहीं भी कोई भी ऐसा कोई दो होलिया का कोई जिक्र ही नहीं। हाँ, वो भी मेरे इल्म में है कि एक दूसरे सहाबी हैं, वो उनसे इख्तलाफ कर रहे थे कि हरगिज़ मैंने नबी अलैहिस्सलाम से ये रंग नहीं सुना जो आप बता रहे हैं, ये रंगत नहीं सुनी है। तो इससे क्या फ़र्क पड़ जाता है? एक ही बात अगर मैं आपके सामने बयान करूँ, हो सकता है आप दो बंदे बात आगे जाके करें तो फ़र्क आ जाए। आप नहीं इस तरह नहीं, इस तरह अमर बात कर रहा था, दूसरा कहे नहीं इस तरह नहीं, इस तरह कर रहा था, क्या फ़र्क पड़ जाता है इसमें? असल चीज़ है कि मफ़हूम उसका सेम है, हदीस बिलमानी है, उसके ना के लफ्ज़ों से खेलना चाहिए। तो ये तमाशा करते हैं, ये तो लोगों के लफ्ज़ों से यहाँ तक तमाशा करते हैं कि यहाँ लोग कोई मुंह से किसी ने किसी का अकीदा बयान कर दिया या किसी के मुसलमान से कोई बात कर दी तो इन्होंने कह दिया ये उसका अकीदा था। इल्ज़ामात लगाने और लोगों की शख्सियात के बारे में धोखा देना, ये तो बुनियाद है मिर्ज़ाइयत की। ईसा अलैहिस्सलाम के दो वली हैं, अहमद दिदात का ये अकीदा है, डॉक्टर इसरार तो ये अकीदा रखता था, तैरुल कादरी देख लो मानता था, मान गया तैरुल कादरी, माने हैं कि भाई ये कोई बंदा महफूज नहीं इनकी ज़ुबान से, हर एक की साथ हर एक की हमारे सामने बैठ के हमारी बात के साथ हेरा फेरी कर रहे होते। चलो जो बंदे फौत हो गए, दुनिया से चले गए, उनका तो मामला अल्लाह के साथ है। हम सामने बैठे हुए हैं, हमारी बात को बदल रहे होते हैं। कई दफ़ा इनको पकड़ा है और जलील किया है कि क्या बात कर रहे हो, हमने ये बात तो नहीं की जो आप कह रहे हैं। तो नबी की हदीस के साथ या अल्लाह के कलाम के साथ ये हेरा फेरी ना करें, ये तो हो ही नहीं सकता। गुस्ताखी कर रहे हैं नीचे। यार ये बंदा तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म के बात करने वाला बंदा है, मैं तो इसकी बात सुन के हैरान रह गया। मैं कर देता हूँ। आमिर भाई एक इजाज़त है सवाल पूछने की। एक मिनट, वो जट साहब आए हैं, वो नए भाई हैं, अगर उनसे बात कर लें। आप और हम तो इधर ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी जट साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी भाई, अभी आप कंटिन्यू करें, अभी आपकी बातें सुन रहा हूँ, अभी तो मैंने यहाँ आया हूँ। अच्छा। अभी आपकी बातें सुन रहा हूँ, अभी तो मैंने यहाँ आया हूँ। अच्छा जी, आमिर भाई आपकी एक बंदे से बात कराता हूँ, रियाज अहमद साहब से, पठान है और बड़ी ज़बरदस्त बात करते हैं, अगर वो ऊपर आ गए तो। एक सीट खाली कर देते हैं, रियाज अहमद साहब को लेते हैं, बड़ी अच्छी बात करते हैं। वो चले गए शायद, लेकिन वो बात बड़ी अच्छी करते हैं। मेरे साथ इजाज़त है जी। चौथे डर गया भाई। नहीं डर नहीं है असल च ना, क्योंकि आए लेट हो, मैं तो कोई ऐसी गल ही नहीं की। असल च ना भाई ने गल करदा तो मैं ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ, ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ। अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕਮੀ ਸੀ ਪਿੱਛੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਮਸਕੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਆ ਹੁਣ
ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਤਲੇ ਲੱਗੀ ਆ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸਰਜਨ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਨੀਲਾ ਹੈ, ਦੋਏ ਨੀਲੇ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਖਸੂਸ ਇਤਲਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਇੰਜ ਹੀ ਫਰਕ है हर रंग जो क्लोज कर सो तो इस तरह में क्लोज होता नहीं सी। मैं उनको ऊपर लेता हूँ, उन्होंने कोई बात करनी है। ये बहुत ही जबरदस्त भाई हैं भाई फिरके वाले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, क्या हाल है आपका? वालेकुम। अच्छा, ये आमिर भाई से एक सेकंड के लिए बात करनी थी। करें वो इसीलिए तो बैठे। जी जी, अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, आपसे 200 बातों पे इख्तलाफ होगा, लेकिन जो वो मीर साहब वाला और जो आपका जो एक जंग चल रही है, तो मैं डे 1 से सुन रहा था और मेरे काम की नौयत ऐसी है कि काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल जाता है ऑनलाइन सुनने के लिए, तो मैं आपके साथ हूँ इस चीज़ में। अगर मेरी कहीं भी ज़रूरत पड़े तो यू कैन इनबॉक्स मी। आपका मौक़िफ़ ठीक है, मीर साहब यहाँ पे बिल्कुल गलत है, बस यही बताना था आपको। ये है सच्ची गवाही, सच्ची गवाही अपनी आखिरत के लिए दें, अपनी कब्र के लिए दें, ना कि लोगों के वो तड़ाक कुटने वाली बातें। बहुत अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखें, आप कभी किसी से उसने सलूक करके भी देखें यार। कल रात को ना, बिलाल भाई आपकी बात मैं सुनता हूँ एक सेकंड। कल रात को एक बंदा यहाँ इटली का हमारा साथी, लो जी, वो एक बात करे, आगे से ये रोके अबू बकर मीर, और दूसरा कौन था, मैं कह दे सामने अबू बकर पुट्ठा लटक जाए दे सामने, लत्ता उदा ते सिर थले करके इन्हू यकीन दवा भी तू मुसलमान है, तू मिर्जाई नहीं है। गलत बात कर रहा था, लेकिन अपने भाइयों के साथ झगड़ा कर रहा था। नहीं नहीं, अल्लाह के नबी ने फरमाया ना उम्मती नबी होंगे, वो उम्मती नबी होंगे। इन्होंने क्या कितने लिखे उम्मती नबी होंगे, कितने लगे नबी पाक ने कितने आखे उम्मती नबी होंगे। ये 2-3 बंदे डकण वाले, काबू ही ना आवे बंदा। और मैं खाना खा रहा, मैं क्या मैसेज देना उन्होंने, अबू बकर के सामने उल्टा लटक जा ताई शायद मान दे। मतलब हमारे बंदे मामलात को ख़राब करते हैं 90%। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि अगर कोई बंदा, वो दूसरी ब्रांड पे हमें गालियाँ भी दे के आया है, यहाँ आपके पास आया, वो अच्छी बात करें, आप अच्छा जवाब दें उसके साथ। वो स्कोर सेटल ना करें कि भाई वो उधर तूने गालियाँ दी थी ना, इधर आ तेरी माँ दी ऐसी थी ऐसी करना, स्कोर सेटल कर। ये कोई दीन का काम नहीं, ये अपने नफ्स की जंग है सिर्फ। फिर अच्छा बिलाल भाई करो, भाई थोड़ा टाइम काफ़ी ले लें। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਡੀਪੀ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈ ਆਪਣੀ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਫਹਿਮ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਉਹੀ ਕਾਬਲੇ ਕਬੂਲ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹਦੀਸਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹੀ ਹਦੀਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬਰਾਡਵੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਕੈਸਰ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪੁਆਇੰਟ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੂਮਨ ਤਫਸੀਰ ਬੇ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਔਰ ਆਪਣੀ ਤਵੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ 2-3 ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, 1-2 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਵਾਲਾ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਵੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਯਾਤੇ ਸਾਹਿਬ, ਫਾਤੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾਂ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ, ਯਾਨੀ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਫਸੀਰ ਬੇ ਰਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਕਿਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤਵੀਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਇਹ ਤਰਜਮੇ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਅਮਲ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਫਜ਼ੂਲ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤੌਰ ਤੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਹਿਲੇ ਅਸੂਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਿਹੜੀ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੂਲ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੂਲ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਹਮ ਮੁਤਫਿਕ ਹੋਵੋ, ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੂਲ ਹੋ ਰਵੇ, ਮੇਰਾ ਅਸੂਲ ਹੋ ਰਵੇ, ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਅਸੀਂ?
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਜ਼ਿੱਦ ਰਹੋਗੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਜ਼ਿੱਦ ਰਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਅਸੂਲ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਾਹਿਬ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੇ ਅਸੂਲ, ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਹਮ ਵਿੱਚ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ, ਤਫਸੀਰ ਵਿੱਚ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ, ਤਫਹੀਮ ਵਿੱਚ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਜੋ ਆਖਿਆ ਫਾਇਨ ਤਨਾਜ਼ਾਤੁਮ ਫੀ ਸ਼ੈਇਨ ਫਰੁੱਦੂਹੂ ਇਲੱਲਾਹ ਵਰ ਰਸੂਲ, ਇੱਥੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਤਨਾਜ਼ੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਨਾਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨਾਲ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਹਦੀਸ ਨਾਲ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਕ ਹੀ ਹੈ ਵੇ। ਤੇ ਖਾਮ ਖਾ ਮਾਨੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਖੋਲ ਕੇ ਲੁਗਤ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਆਮਰ ਭਾਈ ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਫਸੀਰ ਬਿਲ ਰਾਏ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮਫਹੂਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋ, ਔਰ ਇਹ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤਫਸੀਰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਫਹਿਮ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਕੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫਹਿਮ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤਫਸੀਰ ਵੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨੋ ਹਦੀਸ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਰਾਨੋ ਹਦੀਸ ਤੇ ਇਹ ਖੁਦ ਭੱਜਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੇ ਕੁਰਾਨੋ ਹਦੀਸ ਉਹੀ ਕੁਛ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਆਮਰ ਭਾਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਫਸੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਹਰ ਆਇਤ ਦੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੂਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜਜ਼ਾਤ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਜਜ਼ਾ ਰੱਖ ਲਓ, ਅਸਹਾਬ ਕਾਫ ਵਾਲਾ ਵਾਕਿਆ ਰੱਖ ਲਓ, ਮਿਰਾਜ ਨਬਵੀ ਦਾ ਰੱਖ ਲਓ। ਮਿਰਾਜ ਨਬਵੀ ਦਾ ਤੇ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਕਿਆਤ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਅਲੀ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਿਓ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਨਾ ਮੈਂਸ਼ਨ, ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀ ਆਗ ਥੀ ਤੇ ਫਲਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਵੀਲਾਂ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਜਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਬਿਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਬੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਜਜ਼ਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੀ ਤਵੀਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੀ। ਅਗਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਫਸੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਜੋੜ ਤੋੜ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਸਿਕਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪਏ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸੂਲ ਬੰਦਾ ਦੇ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਉਸੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਖੁਦ ਵਜ਼ਾਹਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪੂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਵਜ਼ਾਹਤ, ਤਫਸੀਰ ਬਿਲ ਰਾਏ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਤਫਸੀਰ ਬਿਲ ਰਾਏ ਤੇ ਕਾਬਿਲ ਕਬੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਫਸੀਰ ਬਿਲ ਰਾਏ, ਮੋਮਨ ਤਫਸੀਰ ਬਿਲ ਰਾਏ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੋਮਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਜ਼ਨਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਹਿਮ ਬਿਆਨ ਕਰੋ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਜੀ ਜੀ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ। जी नईम भाई, क्या हाल है? ठीक हो? नईम भाई भी मसरूफ है। और जट साहब ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕਾਸਿਮ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਲਗਾ हुसैन हुसैन ਹੁਸੈਨ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? वालेकुम। हाँ जी भाई, की पूछना चाहते हो? ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੋ? हाँ जी पाकिस्तान को? हाँ जी, मैं पाकिस्तान तो, मेरा नाम है मोहम्मद हुसैन और मैं साउथ पंजाब का रहने वाला। साउथ पंजाब का और तो किसी मुसलमान ही हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी करी ख्याल है
الحمدللہ مسلمان ہیں۔ میں تمہیں کتابوں سے ادھر ہی بیٹھ کے ثابت کر سکتا ہوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخر النبیین کا لفظ آپ کے لیے بولا گیا ہے کہ آپ ہی آخری نبی ہے۔ بات عیسیٰ علیہ السلام کی کرتے ہو۔ اچھا سنیے گا نائٹ رائڈر صاحب، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، فرمایا انی رسول من رب العالمین، اور اللہ رب العزت نے آپ کو مخاطب کر کے فرمایا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا، ایک جگہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا۔ اچھا ان کا دعویٰ سنیے گا، ایک منٹ، انہوں نے بھی دعویٰ کیا تھا، انہوں نے بھی دعویٰ کیا تھا۔ بتائیں نا پورے ذخیرہ حدیث میں مجھے ایک بھی دلیل دیں کہ جہاں پر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آنے کے بعد کہیں گے کہ انی رسول من رب العالمین، میں اللہ کا رسول ہوں۔ چلو بتاؤ بتاؤ، ابھی آپ کو بتاتے ہیں سر۔ بتاؤ سر، بات وہ ہوگی جو انشاءاللہ دلیل کے ساتھ ہوگی، جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، دلیل وہ ہوگی جو تمہارے گھر سے ہوگی۔ تمہارا مذہب کا جو بانی ہے اس کے کسب کو ثابت نہ کر سکا، خدا کی قسم یہاں پر اپنے آپ کو جو سزا دو گے میں قبول کروں گا۔ ایسے ہی مارتے ہو آپ، بولتے جائیں کوئی شخص، میں یہ ایک حوالہ نکال رہا ہوں، صبر کریں۔ وہ بات سمجھ نہیں آ رہی نا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ابھی بتا رہے ہیں اتنی بہتر طریقے سے کہ وہ نبوت کا دعویٰ نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نہیں فرمائے گا کہ اے عیسیٰ آپ نبوت کا دعویٰ کریں، یا میں نے آپ کو نبی بنا کر میں نے آپ کو بھیجا ہے اور آپ نبوت کا دعویٰ کریں۔ جب یہ ساری بات بتا دی ہے تو پھر سوال بالکل اس میں دیکھیں۔ اچھا وہ جو آپ نے ایک دلیل مجھ سے مانگی نا جی کہ وَإِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ، ایک روایت یہ ہے، اچھا یہ سورہ طٰہٰ ہے، آیت نمبر 38 ہے، ٹھیک ہے، یہ نکل آئی، ٹھیک ہے، جزاک اللہ، سورہ طٰہٰ۔ اچھا یہ پتہ ہے کیا ہے نائٹ رائڈر صاحب؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے پیچھے یہ کیوں پڑے ہیں؟ کیونکہ ان کے مذہب کے بانی نے 3 دعوے کیے ہیں، بلکہ اسے سمجھ بھی نہیں آتی کہ ان تینوں میں کیا کروں۔ نبوت کا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی، جب تک عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات پر یہ بات نہ کرے تب تک ان کی دال نہیں گلتی، بالکل۔ یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن میں انہیں بتاتا ہوں، سنیے گا، تم میں اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی مماثلت نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے تو آسمان سے نازل ہوں گے، جبکہ مرزا قادیانی اپنے ماں کے پیٹ سے نکلا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کے وقت 2 فرشتے ان کے ساتھ ہوں گے، جبکہ مرزا قادیانی کے ماں کے پاس دائی تھی، فرشتے نہیں تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف آوری پر ایسے محسوس ہوں گے جیسے غسل کر کے آئے ہوئے، جبکہ مرزا قادیانی نفاس کے خون میں لت پت تھا، اور یہ حقیقت ہے۔ جب بھی کوئی دنیا میں آتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے تشریف کوئی کم سے کم تھوڑی بہت تو مماثلت ہو یار۔ میں وہ علی صاحب یہاں موجود نہیں ہے، وہ شاہ صاحب کی بات اس موقع پر بڑے زبردست دہراتے ہیں۔ طاء اللہ شاہ بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، یار تمہیں نبی کیسے مانوں، لیکن اگر تم، وہ بہت خوبصورت بیان کرتے ہیں، ہمیں تو آتا ہی نہیں ہے کہ تم فلاں بن جاؤ، وہ شاعر کی بھی مثال انہوں نے دی ہے، تب بھی ہم آپ کو نہیں مانیں گے۔ میرے پاس مجھے یاد نہیں ہے، علی ایسا بیان کرتا ہے کہ مزہ آ جاتا ہے۔ علی بھائی بیٹھے ہیں اوپر میرے خیال، لیکن بزی ہیں شاید۔ علی یار ان میوٹ کرے نا، یہ موقع ہے، ہمیں وہ سنائیں ذرا، پھر بے شک جائیں کہیں۔ علی تو بیٹھا ہوا ہے، ہاں صرف ڈی پی چینج کیے، میں نہیں پہچانا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. آپ سنائیں. آپ مصروف ہیں، ہمیں صرف ایک چیز آپ نے سنانی ہے، وہ موضوع ہمارا چل رہا ہے عطا اللہ شاہ بخاری صاحب والی جو بات ہے، بس وہ سنائیں پھر آپ جائیں. یہ وہ جو اس کے مرزا قادیانی کے بارے میں، جی 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 جی، انہوں نے کہا تھا کہ تم فلاں بھی بن جاؤ تب بھی تمہیں نہیں مانیں گے. میں نے نا ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے بارے میں کچھ باتیں کی ہیں تو آپ والی بات یاد آئی ہے، وہ ذرا کیجئے گا پھر جائیں بے شک. اچھا ٹھیک ہے جناب، میں 1 منٹ عرض کرتا ہوں. 1 منٹ دیجیے مفتی صاحب. ماشاء اللہ آپ کی آئی ڈی جو ہے وہ بحال ہو گئی ہے. جی جی، میری آئی ڈی بحال ہو گئی الحمدللہ. ٹھیک ہے. اچھا یہ نا عطا اللہ شاہ بخاری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ بڑے نا، جب وہ غالباً اب اگر مجھے وہ یاد ہو، یہ شاید 1940 کی بات ہے. جی جی، کسی جلسے کے موقع پر انہوں نے کہا تھا. میرا خیال ہے بالکل ایسا ہی ہے. یہ اگر میں وہ 1 منٹ میں ڈھونڈ لوں تو میں آپ کو وہی الفاظ سنانے کی کوشش کرتا ہوں. جی 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 جی، 1 منٹ 1 منٹ دیجیے، میرے پاس لکھے ہوئے ہیں، میں آپ کو اسی طرح الفاظ سناتا ہوں، ان کا ذرا مزہ. اچھا یہ 1951 میں نا غالباً یہ جو کراچی میں عقیدہ ختم نبوت، میری آواز آ رہی ہے؟ میرے سوری کٹ رہی ہے اس کا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے. آ رہی ہے آواز آ رہی ہے. آپ بہتر ہے؟ اب اگر بہتر ہو تو اچھا میں عرض کرتا ہوں. یہ 1951 میں کراچی میں شاہ بخاری آواز خراب ہو رہی ہے، آواز ڈراپ ہو رہی ہے. اب بہتر ہے. یہ اچھا اب امید ہے بہتر ہوگی. اچھا آپ فرماتے ہیں کہ تصویر کا ایک رخ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی میں یہ کمزوریاں اور عیوب تھے، اس کے نقوش میں توازن نہ تھا، قد و قامت میں تناسب نہ تھا، اخلاق کا جنازہ تھا، کریکٹر کی موت تھی، سچ کبھی نہ بولتا تھا، معاملات کا درست نہ تھا، بات کا پکا نہ تھا، بزدل اور ٹوڈی تھا. تقریر و تحریر ایسی ہے کہ پڑھ کر متلی ہونے لگتی ہے. لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اگر اس میں کوئی کمزوری بھی نہ ہوتی، وہ مجسمہ حسن و جمال ہوتا، قوام تناسب ہوتا، چھاتی 45 انچ کی، کمر ایسی کہ CID کو بھی پتہ نہ چلتا، بہادر بھی ہوتا، اور کریکٹر کا آفتاب اور خاندان کا مہتاب ہوتا، شاعر ہوتا، فردوسی یہ وقت ہوتا، ابو الفضل اس کا پانی برتا، خیام اس کی چاکری کرتا، غالب اس کا وظیفہ خوار ہوتا، انگریزی کا شیکسپیئر اور اردو کا ابو الکلام ہوتا، پھر نبوت کا دعویٰ کرتا. تو کیا ہم اسے نبی مان لیتے؟ میں تو کہتا ہوں کہ اگر حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم دعویٰ کرتے کہ جسے تلوار حق نے دی اور بیٹی نبی نے دی، سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان غنی بھی دعویٰ کرتے، تو کیا انہیں نبی مان لیتے؟ نہیں، ہرگز نہیں میاں. آقا کریم کے بعد کائنات میں کوئی انسان ایسا نہیں جو تخت نبوت پر سج سکے. اللہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کائنات میں کوئی انسان ایسا نہیں
جو تخت نبوت پر سج سکے اور تاج نبوت اور رسالت جس کے سر پر ناز کرے۔ اللہ اکبر۔ جی مفتی صاحب۔ ماشاء اللہ پیر صاحب کیا بات، سبحان اللہ۔ اچھا مفتی صاحب، یہ جو آیت مبارکہ ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اس پر کچھ طرح روشنی ڈال دیں ذرا، اس کو بھی یہ بہت زیادہ پڑھتے ہیں اس کے کیا فرمائیں، مجھے آواز نہیں ہے۔ ماشاءاللہ علی بھائی بڑی مہربانی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ جی یہ آیت مبارکہ جو ہے نا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، تو اس آیت کو پڑھ کے بہت دجل کرتے ہیں۔ قد خلت کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے تھے وہ فوت ہو چکے ہیں، تو اس میں ظاہر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ اور یہ آیت چونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد پڑھی تھی، تو اس سے بھی انہوں نے بھی موت کی معنی لیا تھا، تب بھی انہوں نے یہ پڑھی تھی، صحابہ کا بھی یہ عقیدہ ہے۔ تو یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ذرا ہے تو سارا دجل ہی، لیکن ذرا اس کی وضاحت کرتے ہیں تاکہ کوئی مدلل گفتگو ہو سکے اس پر۔ بہت زبردست سوال ہے اور یہ اچھا کیا ہے، یہاں ان کے چیلے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرا آپ کے ساتھ ساحل صاحب کی بروڈ کے وساطت سے نائٹ رائڈر صاحب کی موجودگی میں ایک چیلنج دیتا ہوں کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، یہ جو آیت کا ٹکڑا جو میں نے پڑھا ہے، اس سے عیسیٰ علیہ السلام کی موت ثابت کر دیں۔ پہلے چیلنج ہے، پھر اس کے بعد اس پر گفتگو کرتا ہوں میں ذرا۔ صاحب اب چیلنج قبول کرو، ہمت ہے تو نیچے ٹپ ٹپ نہ کرو، کسی کو بھی لے کر آؤ، قبول کرو، کسی کو بھی لے کر آؤ جس کو لے کر آنا چاہتے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، خلت سے موت ثابت کر کے دکھا دو، چیلنج ہے میرا۔ بولنا چھوڑ دوں گا، اس محاذ پر کبھی بھی نہیں آؤں گا پھر۔ چلو یہ سرکاری کافر ہے، اچھا جی چلیں، ہو گئی بات، اب ہم بات کرتے ہیں اپنی۔ یہاں پر ایک جو لفظ ہے جو آیت مبارکہ ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا مگر رسول، ایک رسول، قد تحقیق خلت گزر گئے، من قبلہ الرسل آپ سے پہلے رسول۔ یہ جو خلت کا معنی ہے نا، خلت کا معنی موت نہیں ہے۔ خلت کا معنی اگر موت ہوتا تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت زندگی کے ساتھ یعنی حیات کے ضد میں موت کا لفظ کی جگہ خلت کا لفظ لاتے۔ مثال رات ہے، اس کی ضد دن ہے، ٹھیک ہے، دن ہے اس کی ضد رات ہے۔ جس طرح قرآن مجید بیان کرتا ہے نا الذی خلق الموت والحیات، کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے موت کو پیدا کیا اور زندگی بنائی۔ اچھا ایک اور مثال، وَهُوَ الَّذِي يُحْيِيكُمْ وَيُمِيتُكُمْ، اسٹار صاحب، وَهُوَ الَّذِي يُحْيِيكُمْ وَيُمِيتُكُمْ، اللہ وہ ذات ہے جو تمہیں زندگی دیتا ہے اور جو تمہیں موت دیتا ہے۔ جہاں بھی آپ جائیں گے قرآن مجید کا اسلوب ہے، جہاں حیات کا لفظ آتا ہے وہاں پر اس کے ساتھ مقابلے میں موت کا لفظ آتا ہے، یعنی مرنے کے لیے موت کا لفظ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ٹھیک ہے جی۔ یہ رہ گئی خلت کا معنی ہے گزر جانا، کیا ہو گیا؟ گزر جانا، گزر گئے یا گزرے۔ گزر جانے کے لیے موت کا لفظ مرنا تب ہم لیتے ہیں جب اس کی موت یقینی طور پر ثابت ہو، اس کی موت یقینی طور پر واقع ہو۔ فقط خلط سے یا فقط گزر جانے سے موت کا معنی آپ نہیں لے سکتے ہیں۔ مثال دیتا ہوں، یہاں ہم بیٹھے ہیں،
بلکہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. منڈی بہاولدین میں سن 1981 میں ایک مناظرہ ہو رہا تھا ایک قادیانی کا اللہ وسایا صاحب کے ساتھ. لوگ جانتے ہیں انہیں، شاید آپ نے نام سنا ہو یا نہ سنا ہو. جی میری ان کی کتابیں بھی 2 میرے پاس پڑھی ہیں. اچھا ٹھیک ہے، زبردست مناظر ہے، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، صحت دے. آمین. کسی نے ان کے سامنے یہ آیت پیش کی کہ اس کا معنی تو گزر جانا، اور جو گزر گئے تو اس میں عیسیٰ علیہ السلام بھی گزر گئے. تو انہوں نے کہا کہ میں اور آپ اس بیٹھک میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ باہر جو ہے سڑک سے 2 آدمی گزر گئے. کیا ہوئے؟ 2 آدمی گزر گئے. ابھی بھی میرے سامنے ایک آدمی، میرے سامنے واللہ ابھی ایک آدمی گزر گئے. تو کیا گزر جانا وہ مر گئے، یا میرے سامنے سے جب گزر گئے تو وہاں پر مر گیا، یا سڑک پر سے جو 2 آدمی گزر گئے تو وہ مر گئے؟ اسٹار صاحب ہاں نہیں نا. تو اس کا معنی یہ ہے کہ حقیقی طور پر خلط کا معنی موت نہیں ہے. ہاں خلط کے لیے کا لفظ جب ہم موت کے لیے استعمال کرتے ہیں تو یقینی طور پر کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کے والد صاحب حیات ہیں اسٹار صاحب؟ جی وفات پا گئے. وفات پا گئے. ان کے لیے آپ گزر جانے کا لفظ استعمال کر سکتے ہو. اس کی ایک وجہ ہے کہ ان کی موت، ان کی وفات یقینی طور پر ہے، اور وہ آپ کے سامنے ہیں. اور شاید ہو سکتا ہے کہ آپ نے ان کے اوپر مٹی بھی ڈالی ہو، جیسے میں ہوں. میری والدہ صاحبہ ہیں، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، اور آپ کے والد صاحب کو بھی، بلکہ سب کو. ان کے لیے ہم یہ گزر جانے کا لفظ بول سکتے ہیں، کیونکہ میں نے اپنی والدہ صاحبہ کا جنازہ خود پڑھایا ہے. میں نے اپنی والدہ صاحبہ کو قبر میں خود رکھا ہے. میں ان کے لیے یہ گزر جانے کا لفظ بول سکتا ہوں. کیوں؟ وہاں پر موت واقعی طور پر، قطعی طور پر، یقینی طور پر ثابت ہے. یہاں پر ثابت نہیں ہے. قرآن مجید میں جہاں خلط کا لفظ بولا گیا ہے وہاں سے موت ثابت کر دے، میں مان جاتا ہوں. اس کا معنی یہ ہے، دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ خطبہ دیا، یقین کریں وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا ذکر ہی نہیں ہے. وہاں تو انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ذکر فرمایا کہ دیکھیں وہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے میں ان کا سر قلم کر دوں گا. یہاں تک کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پر بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں، کسی نے سلام کیا، ان کو جواب تک نہ ملا. ایسا عالم بنا، کسی نے کہا دنیا ختم ہوگی، کسی نے کہا اسلام ختم ہو گیا جب آپ دنیا سے چلے گئے. تب جا کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خطبہ دیا. اس میں یہ لفظ ہے من کان منکم یعبد محمدن، کہ تم میں جو شخص اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ فوت ہو گئے، لیکن ہم عبادت کس کی کرتے ہیں؟ اللہ کے. فإنہ حی، اور وہ زندہ ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اور یہ فرمایا کہ بھائی بہت سارے رسول دنیا سے چلے گئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی چلے گئے. یہ آیت کا ٹکڑا آپ نے پڑھا. لیکن مجھے یہ بتائیں ان کی وفات حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ اس لیے بولا کہ وہ ان کے سامنے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی وفات کا سنا تو آئے، ان کے پیشانی مبارک سے بوسہ لیا اور چادر مبارک ان کے چہرے کے اوپر ڈال دی. تو پتہ چلا نا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا یقینی طور پر تھا نا آپ کے سامنے، اس کے لیے لفظ ہے. ادروائز قرآن مجید میں حدیث مبارکہ میں خلط کا لفظ موت کے لیے ثابت کر جائیں، ہم آپ کی اس آیت کو پھر دیکھ کر پھر آپ کو جواب دیتے تھے. یہ تو ہے ہی نہیں ہے. اگر یہی معنی موت کے لیے ہوتا تو او قتل انقلبتم، وہاں پر قتل کا لفظ کیوں بولا ہے؟ دیکھیں یہ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، میں آپ کو آسانی سے سمجھاتا ہوں. ایک آیت ہے کہ قل یتوفاکم ملک الموت، قل یتوفاکم ملک الموت. یہ لوگ کہتے ہیں کہ توفا سے مراد موت ہے، ہم کہتے ہیں توفا سے مراد موت نہیں ہے. اگر توفا سے مراد موت ہوتی تو اس آیت میں توفا کے بعد اللہ رب العزت موت کے لیے موت کا لفظ نہ لاتے. اللہ کا کلام جو ہے وہ بلیغ ہے، فصیح ہے. ہم میں سے کوئی شخص اگر ایک بات 2 بار کرتا ہے نا تو کتنا برا لگتا ہے، کہتا ہے یار اس کی ہر بات 2 دفعہ کرتا ہے، بس کرو خدا کا واسطہ ہے. تو اللہ رب العزت قرآن مجید میں کبھی بھی ایک بات 2 بات کرتے گے ایک ہی جملے میں نہیں. قل یتوفاکم ملک الموت، جب تمہیں اٹھا لیا جاتا ہے موت کا فرشتہ. وہاں پر دیکھیں
اگر نفس سے توفع سے مراد موت ہو تو ملک الموت لانے کی ضرورت نہیں تھی. اگر نفس سے خلط سے مراد موت ہو او قتل انقلبتم تو یہ لفظ اللہ کبھی بھی نہ لاتے. لہٰذا معنی یہ ہے کہ خلط کا معنی کبھی بھی مرنا نہیں ہے. خلط کا معنی گزرنا ہے. لوگ گزرتے رہتے ہیں میرے سامنے سے, آپ کے سامنے سے لوگ گزرتے رہتے ہیں. ہاں اس کے لیے ضرور بولیں کہ میرے باجان گزر گئے, میری والدہ گزر گئی, کہ جن کی موت یقینی ہو اور کلی طور پر ہو. جی جزاک اللہ. سمجھ اگر آئی ہو تو. جی بالکل, بہت بہت خوب ماشاءاللہ. اچھا, قرآن مجید کی ایک دوسری کی آیت مبارکہ میں بھی اور جگہوں میں بھی خلط استعمال ہوا ہے نا, جیسے تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يفعلون. تو وہاں یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ غالباً یہود و نصارہ کے لیے آئی ہے, اور اگر دیکھا جائے اگر خلط کا مطلب ان کا مرنا ہی ہوتا تو یہ دونوں امتیں جو ہیں یہود و نصارہ تو آج بھی موجود ہیں, تو وہ سارے ختم تو نہیں ہو گئے اس طرح. آپ کیا کہتے ہیں, یہ دلیل دی جا سکتی ہاں ہے؟ بالکل 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 بالکل. اگر اس کا معنی یہی ہوتا اور موت ہی ہوتے تو آج یہ زندہ نہ ہوتے, بلکہ آپ دنیا اٹھائیں آپ کو عیسائی بھی ملیں گے, یہودی بھی ملیں گے. بالکل زبردست ہے. جی بے شک, جزاک اللہ خیر. اور اسی طرح قرآن مجید میں جو ہے وہ سورہ بقرہ میں جو فرمایا گیا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّمَا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ, تو وہاں پر خلو کا لفظ ہے, وہی مطلب فعل تو وہی ہے. تو وہ جب وہ علیحدہ ہوتے ہیں, جب اٹھ کے جاتے ہیں, گزر جاتے ہیں اپنے شیاطین کی طرف شیطانوں جاتے کے ہیں, پاس شیطانوں کے تو پاس وہ مر جاتے ہیں کیا؟ وہ مر تو نہیں جاتے, وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ مر تو نہیں جاتا, وہاں جا کے ٹھٹھا کرتے ہیں, وہاں جا کے مذاق اڑاتے ہیں. تو اگر اس کا معنی مرنا ہی ہوتا تو وہاں تو لفظ ہوتا وَإِذَا مَاتُوا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ, تو یہ لفظ ہونا چاہیے تھا. تو اذا خلو الى شیاطین, جب وہ جاتے ہیں ان کے پاس, گزر جاتے ہیں, آپ سے گزر کر ادھر جب جاتے ہیں تو پھر کیا ہے, یہ بات ہے. ہاں یہ بات ہے, ٹھیک بات ہے. مہربانی. چلیں میں ذرا ایک کام پہ نکلتا ہوں, آپ لوگوں کے ساتھ کافی گفتگو ہوئی, چلیں خوش و خرم رہیں. بڑی مہربانی, جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب نے ٹائم دیا, اللہ آپ کو خوش رکھے. انشاءاللہ العزیز. میں امید ہے اس ہفتے کے اینڈ میں انشاءاللہ میں جا رہا ہوں پاکستان, پھر ٹائم ہی ٹائم ہوگا انشاءاللہ, پھر کتب خانہ ہوگا, حوالہ جات ہوں گے, ہر چیز انشاءاللہ ہوگی. اوکے ٹھیک, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا بھی مجھے بھی اجازت ہے, 12 بجنے والے ہیں اور صبح 6 بجے نکلنا ہے یار, سوتے ہیں. براڈ پتہ نہیں کون دیکھے گا اس کو, میں بھی براڈ بس گرنے والی ہوگی, ساحل بھی میرے خیال سو گئے ہیں, ان کی طرف سے آواز نہیں آ رہی. تو دیکھ لیں. یہ احمد صاحب اوپر آ جاتے تو ذرا ان سے یار ہم کچھ سیکھ لیتے. یہ نیچے کہانیاں لکھ رہے ہیں تو کچھ پتہ نہیں چل رہا کیا کہنا چاہتے ہیں. آ جائے بھائی, اب 2-4 منٹ ہم بھی جاگ لیتے ہیں. نیچے ہی بڑھ کے مار رہے ہیں, اوپر آ جاؤ. تو اپنی انگلیاں نہ تھکائیں, اوپر آ جائیں یار, کوئی بات ہی کر لے ہم سے. مرزا صاحب کی 2-4 بتاتے, کوئی ملفوظات سنا دیں کوئی ان کے ملفوظات برہانے عملیہ. میں اور عابد بھائی بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک آگے کہتا ہے یہ قد خلط کی آیت پیش کر کے نا, عابد بھائی نہیں پکڑا اسے, کہتا ہے, میں نے کہا اس کا ترجمہ کرو, تو کہتا ہے خلط کا مطلب ہے جو جسم سے جو دنیا سے گزر گیا, دنیا سے گزر گیا جو دنیا سے گزر گیا. تو اب میں نے پھر کہا کہ اچھا بھائی اب قرآن کی آیتیں, اس دن وہ بھاگ گیا نا, پھر وہ تو چلا گیا. اس دن ہم نے قد خلط کی جتنی قرآن مجید میں آیات تھی نا, ہم نے کوئی 2 گھنٹے لگا کر ساری آیات نکالی, ایک ایک کا ترجمہ کیا. میں نے کہا اب کرو یہاں ترجمہ, دنیا سے گزر گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یا پھر میں نے مس کیا ہے, وہ اس کو ہونا چاہیے تھا اس دن. وہ ساری آیتیں ہم نے نکالی تھی ماشاءاللہ. پھر کسی دن اس کو کریں گے انشاءاللہ. یہ بہت بیان کرتے ہیں اس کو نا. اس میں 2-3 اور جو پوائنٹس بھی ہیں جو کافی اٹھاتے ہیں اس پر. چلیں
بعد میں ڈسکس کریں گے. وہ کریں میرے گے انشاءاللہ. ذہن میں ہے آپ انشاءاللہ. انشاءاللہ کل 1-2 دن میں یہ خاتم النبیین والی آیت ختم کر لیں انشاءاللہ. ختم کر کے انشاءاللہ. تو پھر موضوع کوئی اور لیں گے انشاءاللہ. چلیے انشاءاللہ. چلیے دعا میں یاد رکھیے گا. پھر اللہ حافظ. شب بخیر. سویٹ ڈریمز. اللہ حافظ. فی امان اللہ. علی بھائی میں بھی اجازت لوں گا, اگر آپ بیٹھے ہیں تو دیکھیے. نہ ٹھیک ہے, آپ سوئیں, آپ کا ٹائم ہو گیا, میں تو ابھی بھی جاگا ہوں بس. ابھی صبح جلدی اٹھنا ہے اس لیے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. آپ اپنا خیال رکھیے گا. وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نائٹ رائڈر بھائی سوئیے, آپ ریسٹ کریں. اللہ حافظ. اللہ حافظ. سہیل بھائی آپ موجود ہیں یا آپ ذلی بروزی ہو چکے ہیں؟ ساحل بھائی بس سونے کی بالکل تیاری میں ہوں. بالکل آپ کی آنکھیں بند ہو رہی ہیں. چلیں پھر ٹھیک ہے, آپ سو جائیں, براڈ بند کر دیں تو بھی عابد بھائی سے آن کروا لیتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. ٹھیک ہے.